بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق نمبر 35 ہے، جو کہ وما يعلمان من احد سے لے کر آیت نمبر 103 یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے پہلے، ہاروت ماروت تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ جی، وما يعلمان، یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ نہ کہہ دیں گے کہ انما نحن فتنة، کہ ہم صرف آزمائش ہیں۔ انما نحن فتنة، ہم صرف آزمائش ہے۔ فلا تکفر، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر سکے۔ یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر سکے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ فائدہ مند نہ تھیں۔ یہاں تک تفسیر دیکھتے ہیں عزیز طلبہ۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ من زائدہ، یہ من زائدہ ہے زائرتن، کہ یعنی من زائدہ صرف لفظی عمل کرتا ہے، معنوی عمل نہیں کرتا، کہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے وہ جب تک حتی یقولا لہو نصحا مفعول لہو، جب تک اس کو یہ بتا نہ دیں کہ ہم آزمائش کے لیے ہیں، یہ نصیحت کے طور پر یہ ان کو بتا نہ دیں کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ 7 دفعہ کہتے تھے اس کو، یہ ہاروت ماروت 7 دفعہ کہتے تھے کہ بھائی ہم آزمائش ہیں، انما نحن فتنة، اس کو نہیں سیکھنا، اگر سیکھو گے تو اچھے مقصد کے لیے سیکھنا۔ انما نحن فتنة بلیۃ من اللہ للناس لیمتحنہم بتعلیمہ فمن تعلمہ کفر ومن ترکہ فہو مؤمن۔ یہ اصول بتا دیا انہوں نے کہ بلیۃ من اللہ للناس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے آزمائش ہیں، ٹھیک ہے۔ لیمتحنہم، انما نحن فتنة کہا تھا نا، آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش کا مقصد بتا رہے ہیں عزیز طلبہ۔ لیمتحنہم بتعلیمہ، تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے ان کا، بتعلیمہ، اس جادو کو سکھا کر اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے تھے کہ یہ جادو سیکھ کر کون اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے، کون نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ فمن تعلمہ، تو اب صورت آزمائش کی کیا صورت ہوگی؟ فمن تعلمہ، جو اس کو سیکھ گیا، کفر، اس نے کفر کیا، ومن ترکہ، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا، فمؤمن، وہ ایمان والا رہ گیا، وہ مومن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جس نے اس کو سیکھ لیا، اس کی حقیقت جان لی، وہ بھی اپنا ایمان اس نے اور ایمان اپنا بچا لیا، وہ بھی مومن ہے، اور جس نے کہا میں نہیں سیکھتا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو، وہ بھی مومن رہا۔ فلا تکفر بتعلمہ، کفر نہ کرنا اس کو سیکھ کر، اس کی سیکھنے کے ذریعے، جی ٹھیک ہے، بتعلمہ، اس کے سیکھنے کے ذریعے۔ فإن أبى إلا التعلم علمه، تتمیم ہے پورے واقعہ کی کہ اگر کوئی انکار نہیں کرتا مگر صرف کوئی سیکھنا ہی چاہتا ہمیشہ، یعنی اس فإن أبى، اگر کوئی انکار کرتا مگر یہ کہ سیکھنے کا انکار نہیں، سیکھ کے کہتا کہ مجھے سکھا ہی دو، بس اصرار کرتا سیکھنے کے اوپر، علمہ، تو وہ اس کو سکھا دیتے، تو پھر کیا ہوتا؟ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ اس کو سیکھ کرنا میاں بیوی کے درمیان میں تفریق پیدا کرتے اللہ کے بندے، یہ جو ذلیل تھے۔ آج کل بھی یہی کرتے ہیں ساحر، اور بہت زیادہ پھیل گیا میاں بیوی میں، تفریق پیدا کرنے کے لیے لوگ سیکھتے ہیں اس کو۔ بِأَن يُبْغِضَ كُلًّا إِلَى الْآخَرِ، جی صورت تفریق کیسے کرتے تھے کہ بغض پیدا کر لیتے تھے ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے
بغض پیدا کر لیتے تھے، میاں کے اوپر جادو کر کے اس کے دل میں بغض پیدا کر دیا بیوی کے لیے، بیوی کے اوپر جادو کر کے اس کے دل میں بغض پیدا کر لیا میاں کے لیے۔ وما ہم اے سحرۃ، اور یہ جو جادوگر ہے، سحرۃ ساحر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ جو جادوگر ہے بضارین، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بھی بالسحر، جی مجرور کا بیان، کس سے بھی ضمیر سے کیا مراد ہے؟ جادو مراد ہے۔ من زائدہ ہے، ٹھیک ہے، الا باذن اللہ بارادتہ، اذن اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو آخرت میں ان کو نقصان دے گی۔ ظاہراً تو فائدہ ہوگا بہت ان کو دنیا میں، لیکن آخرت میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو، وَهُوَ السِّحْرُ، کیا چیز فائدہ نہیں دے گی؟ ماں کا بیان ہے، ماں موصولہ کا بیان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جادو ہے۔ جی اس طرح ہاروت ماروت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کچھ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ابھی، وما يعلمان من احد، ہاروت ماروت کے بارے میں، تو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہاروت ماروت کی کیا تفصیل ہے۔ تو ہاروت ماروت کے بارے میں دو قول ہے، ایک قول یہ ہے جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ یہ دو جادوگر تھے جو کہ بادشاہ تھے، اور ان کی یعنی یہ ذمہ داری لگی تھی کہ لوگوں کو جادو سکھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم آزمائش ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ فرشتے تھے دو جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، باقاعدہ انسانی صورت میں بھیجا تھا، اور جادو سکھانے ہی کے لیے بھیجا تھا، جو کہ خود یہ کہتے تھے کہ ہم فرشتے ہیں، جادو سکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے، لہذا تم اس کی حقیقت جان کر اپنی ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھنا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد وہی ہے جو اس کے صاحب جلالین نے بتایا، لیمتحنہم، کہ ان کی امتحان لینے کے لیے۔ تو مقصد یہی ہے، یہ کچھ معرف القرآن سے ملخص کر کے لکھا ہے، اس کو پڑھ لیجیے آپ۔ بابل شہر میں جادو کا بڑا چرچا تھا، اس کی وجہ سے لوگ انبیاء کے معجزوں میں شبہ کرنے لگے، بعض لوگ جادو کو مقدس مان کر اس کو سیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا یہ شبہ دور کرنے اور جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو سحر کے اصول بتائے، اور جب سکھاتے تو ساتھ یہ کہتے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کہ کون سحر کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد اپنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جس طرح امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ واپس اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، وہ یہ خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا، جو شخص ان چیزوں کو خریدے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی ہے۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ، تفسیر دیکھیے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، وَلَقَدْ لَامُ قَسَمٍ، عَلِمُوا أَيْ الْيَهُودِ، یعنی وہ یہود جانتے تھے۔ یہ لام قسم کا اس سے پہلے واللہ محذوف ہوتا ہے، واللہ قد علموا یوں ہوگا۔ لمن اشتراہ، لام ابتدا، یہ لام مبتدا کا ہے، ابتدا کا لام ہے، یعنی یہ مبتدا بن رہا ہے۔ معلقۃ لما قبلها من العمل، یہ اپنے ما قبل کے ساتھ معلق ہے، من العمل، عمل میں، یعنی یہ پورا جملہ مبتدا بن کے مبتدا خبر بن کے علموا کے لیے مفعول بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بھائی افعال قلوب ہے، دو مفعولوں کو چاہتا ہے تو پورا جملہ دو مفعولوں کے برابر ہوتا ہے، تو صرف عمل میں ما قبل سے متعلق ہے، ویسے نہیں ہے۔ مانن جو ہے نا یہ متعلق نہیں ہے اس کے۔ ومن موصولۃ، من موصولہ ہے، ترکیب بتا رہے ہیں۔ اشتراہ، من موصولہ مبتدا ہے، اور یہ پورا جملہ پھر اس کی خبر بنے گی، صلہ اس کا خبر بنے گا۔ اشتراہ، اختارہ، اختیار کرتے ہیں ایک معنی، او استبدلہ بکتاب اللہ، اشترا کا دوسرا معنی جو کہ اصل معنی ہوتا ہے کہ تبدیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بدلے، یعنی جادو کو اللہ کی کتاب کے بدلے بدل لیتے ہیں۔ ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نصیب فی الجنت، یعنی جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَيْئًا، جی بہت ہی بری چیز ہے، یہ شیئن وہی ہے، وَلَبِئْسَ الشَّيْءُ شَيْئًا مفعول تمیز ہوگی، اور بئسا کے لیے شیئن فاعل ہوگا، افعال ضمے سے ہے نا، ٹھیک ہے، یہ پیچھے گزر چکا ہے۔ شروا باعوا، یہ شرا باع کے معنی میں ہے، یہ بتا رہے ہیں بھی انفسہم، بہت ہی برا ہے جو کہ وہ اپنی خریدتے ہیں اپنی جانوں کے بدلے۔
ای الشارین یعنی کہ خریدنے والے ہیں، ای حظها من الآخرت یعنی اپنا حصہ آخرت کا جو ہے اس کو بیچ دیتے ہیں، دوسری اپنا آخرت کا حصہ بیچ دیتے ہیں اس جادو کے بدلے میں، ان تعلموہ یہ کہ سیکھ لیتے ہیں اس کو، حیث اوجب لہ النار اس طرح کہ یہ بیان یہ مخصوص بالضم کا بیان ہے پورا، اور یہ کہ پوری خلاصہ بات کا خلاصہ بتا رہے ہیں کہ کیا کہ ان تعلموہ کہ وہ اس کو سیکھتے ہیں، حیث اس طرح کہ اوجب لہم النار کہ ان کے لیے آگ واجب ہو جاتی ہے، اور وہ یہ جانتے بھی ہیں، لو کانوا یعلمون اگرچہ یہ جانتے ہوتے، حقیقتاً مفعول کا بیان ہے کہ اگر یہ حقیقت جانتے ہوتے، ما یسرون الیہ من العذاب تو یہ عذاب کبھی بھی ان کو نہ پہنچتا، ما تعلموہ حقیقت ما یسرون الیہ من العذاب۔ جی عزیز طلباء سمجھ آ رہی ہے؟ جو عذاب ان کو پہنچے گا اگر اس کی حقیقت یہ جانتے، ما تعلموہ یہ جزا ہے تو یہ کبھی بھی لو کی جزا ہے، ما تعلموہ تو یہ کبھی بھی اس کو نہ سیکھتے، اگر یہ عذاب کی حقیقت کو جانتے تو کبھی بھی نہ سیکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ دیکھیے جی، اور اگر اس کے برعکس وہ جانتے، اور اگر اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اس کے برعکس وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا، لو کانوا یعلمون کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ، ولو انہم ای الیہود، جی ضمیر کا مرجع ہے، کون مراد ہے ہم ضمیر سے؟ یہود مراد ہے، آمنوا بالنبی والقرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، قرآن پر، یعنی ایمان لاتے جادو وادو ٹونے کے چکر میں، پڑھنے کے چکر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، عقاب اللہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے، بترک معاصیہ صورت، ٹھیک ہے، صورت تقوی کہ گناہوں کو چھوڑنے کے ذریعے سے، کالسحر مصداق معاصی کہ جیسے کہ جادو، تو یہ گناہ ہے بہت بڑا، وجواب لو محذوف اور لو کا جواب محذوف ہے، ای لأثیبوا محذوف جواب کیا ہے؟ یعنی ان کو ثواب دیا جاتا، لأثیبوا ولو انہم آمنوا واتقوا اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لأثیبوا تو ان کو ثواب دیا جاتا، ودل علیہ اس کی دلیل دے رہے ہیں صاحب جلالین، دلیل اس کی آگے ہے، لمثوبۃ اس کی اوپر دلالت کرتا ہے، ثواب ما لمثوبۃ کا وہ مبتدا ان ترکیب کا بیان مبتدا ہے، واللام فیہ للقسم، یہ لمثوبۃ میں جو لام ہے یہ قسم کے لیے ہے، یعنی اس سے پہلے واللہ محذوف ہے کہ یعنی اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں جو ثواب ہوگا خیر بہت عمدہ ہوگا، من عند اللہ خیر خبر ہو، یہ منصوبۃ کی خبر ہے کہ ثواب بہت بہتر ہوگا، کس سے بہتر ہوگا؟ مفضل منہ کو بیان، مما شروا به انفسهم اس چیز سے بہتر ہوگا جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ جانتے ہوتے اس کی حقیقت، کہ انہ خیر لما آثروه علیہ کہ وہ چیز بہتر ہے اس سے جس پر انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے، جس پر انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا اپنے نبی کو راعنا نہ کہنا، اپنے نبی کو راعنا نہ کہنا، امر من المراعات، یہ راعنا امر کا صیغہ ہے، راعی مراعات، راع یراعی سے جی صرف بتا رہے ہیں آپ کو صاحب جلالین، راع یراعی مراعاتا سے راعنا امر کا صیغہ ہے، وکانوا یقولون لہ ذالک، جی یہ شان نزول بتا رہے ہیں صاحب جلالین، یہاں سے شان نزول بتا رہے ہیں، کیا شان نزول ہے اس کا؟ وَكَانَ يَقُولُونَ لَهُ ذَلِكَ اور یہ یہود کہتے تھے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُودِ سَبٌّ مِّنَ الرَّعُونَةِ اور یہ یہود کی زبان میں گناہی ہے، یہود کی زبان میں گالی، رعونت یعنی حماقت سے، یعنی ان کی زبان میں راعنا حماقت کے لیے ہوتا ہے، وسروا بذالک یہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے، وخاطبوا بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے سراعنا اور اس کو مطلب اپنے ذہن میں سوچ میں ہنستے رہتے کہ ہم تو احمق کہہ رہے ہیں ان کو، علیاذ باللہ، فنہى المؤمنون عن ذالک فنہی المؤمنون عنہا تو مومنین کو بھی اس سے منع کیا گیا۔ اصل میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملتے کوئی بات چیت کرتے تو کہتے راعنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے،
تو یہودیوں نے جب سنا تو انہوں نے بھی کہنا شروع کیا، لیکن راعینا ان کی زبان میں احمق کو کہتے ہیں، یا یہ کہ راعینا اس کو کھینچ لیتے جو کہ چرواہے کو کہتے ہیں اعوذ باللہ، تو وہ ہنستے رہتے، تو اس لیے منع کیا گیا مسلمانوں کو بھی۔ بس عزیز طلبہ، آج کا سبق اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال سن لیجئے کہ ہاروت ماروت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کمنٹس میں مختصر جواب لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔